سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. یا اللہ مدد چلے گا, یا رسول اللہ مدد قبول نہیں. ہم نے اپنے نبی کو مردہ نہیں مانا. ہمارے یہاں آج بھی محمدیت زندہ ہے. اور جو کہے نا مردہ ہے, توجہ, اس منحوس سے اتنا کہنا کہ آذان میں تو گواہی کیا دیتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اس سے پوچھ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے تو زندہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بہت خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں. آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگنا جائز ہے یا نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ نبیوں سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے. یہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگنا شرک ہے یا پھر جائز ہے؟ علماء سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ایک بریلوی مکتبہ فکر کے مولانا صاحب ہیں, تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. ایک نالائق نکلا نا آپ کے ملک سے, کیا کہا اس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا حرام. نعوذ باللہ. ان کے وسیلے سے مانگنا حرام. ان سے مت مانگو. نبی سے نہیں مانگے, نہیں مت مانگو. رسول سے نہیں مانگے, نہیں مت مانگو. تو کس سے مانگے؟ تیرے ابا سے مانگے, تیرے دادا سے مانگے, کس سے مانگے؟ کہ اللہ سے مانگو. پوری توجہ. کیا مانگے؟ دعا. فقط اللہ سے مانگو. میری جان ساؤنڈ بڑھاؤ, اے بیٹا ساؤنڈ بڑھاؤ. کس سے مانگے؟ اللہ سے. نبی کے وسیلے سے مانگنا حرام. نعوذ باللہ. اللہ سے مانگو. سن رہے ہو نا سلطان پور والو, یا بیٹھے بیٹھے کہیں اور کھوئے ہوئے ہو؟ ہاں, میں بھی زبردستی کا خطیب نہیں ہوں. سارے خزانے سمیٹ لوں گا 1 منٹ میں. ہاں, پوری توجہ میری طرف. اللہ سے مانگو. مولانا کیا مانگے؟ دعا. ڈائریکٹ اللہ سے. اچھا میری جان, دعا کیا ہے؟ دعا کے معنی کیا ہیں زاہد بھائی؟ کا دعا کے معنی ہیں التجا, گزارش, مناجات. اور ہلکا کر دوں, دعا ہے میسج. کس کا میسج؟ ہمارے دلوں کا میسج, بندے کا میسج. اور بندہ چاہتا ہے یہ میسج, اپنا میسج اللہ تک پہنچا دے, ہے نا. پروردگار غریب ہوں امیر بنا دے, محتاج ہوں غنی بنا دے, بیمار ہوں صحت دے دے, غریب ہوں دولت دے دے. پروردگار کنوارا ہوں جلد سے جلد نکاح فرما دے. ارے اب تو نوجوانوں بولو, تمہارے حق میں دعا کر رہا ہوں میں. پوری توجہ. پروردگار محتاج ہوں غنی بنا دے, بیمار ہوں صحت دے دے. تو دعا چاہے بندے کا ایک دل کا میسج. بندہ چاہتا ہے کہ اپنا میسج اللہ تک پہنچا دے. کیسے؟ کہا ڈائریکٹ. توجہ, میں نے کہا نالائق. بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ اپنا میسج اللہ تک ڈائریکٹ پہنچائے. تو مجھے یہ بھی تو بتا دے پہلے کہ کیا اللہ نے بھی اپنا میسج بندوں تک ڈائریکٹ پہنچایا؟ توجہ. کہا نہیں مولانا, اللہ کا قرآن پہلے جبریل کو دیا, جبریل نے مصطفیٰ کو دیا, مصطفیٰ نے مسلمانوں کو دیا. ارے جب اللہ اپنا میسج بغیر محمد کے نہیں پہنچاتا تو تو اپنا میسج بغیر محمد کے اللہ تک کیا پہنچائے گا؟ ان کا موقف آپ نے جان لی ہے. اب چلتے ہیں ہاشمی میاں جو کہ انڈیا سے ہیں, ان کی ویڈیو کی طرف کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. صبر سے مدد مانگو. اور ظاہر بات ہے کہ صبر خدا نہیں ہے. جو یہ کہہ دے کہ صبر خدا ہے, اس کے ہاں 2 خدا ہو جائیں گے. ایک تو کہنے والا جو فرما رہا ہے وہ خدا ہے, اور ایک صبر. اور والصلاۃ,
اور نماز سے مدد مانگو. نماز خدا ہے؟ ہمیں نہ خدا ہے نہ خدا کی صفت ہے. اللہ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں نا. پڑھواتا ہے، خود نہیں پڑھتا. روزہ رکھواتا ہے، خود نہیں رکھتا. زکات دلواتا ہے، خود نہیں دیتا. ابھی زکات اللہ، خدا کا شکر ہے کہ خدا زکات نہیں دیتا. اس لیے کہ زکات تو حساب سے دیتے، ہمیں تو بے حساب چاہیے. ہم تو چاہتے ہیں مولا بے حساب بخش دے، اور زکات تو حساب سے ہے 2.5%. تو یہ پرسنٹیج میں ہمارا کیا بنے گا؟ تو شکر ہے کہ بے حساب دینے والا مالک و مولا. تو اللہ عبادت کرواتا ہے، کرتا نہیں. جن کو بھی نماز سے دلچسپی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ پڑھواتا ہے مگر خود نہیں پڑھتا. ہم سے بولا حج کرو، خود کرتا کیا؟ اب سے ہمیں حکم دیا گیا کعبے کا چکر لگاؤ، طواف کرو، خود کرتا ہے. بقاب ابراہیم پہ جا کے 2 رکعت پڑھو، خود پڑھتا ہے. کھڑے ہو کر کے آب زمزم پیو، خود پیتا ہے. صفا مروہ سے دوڑتا ہے؟ نہیں. وقوف عرفہ کرو، خود کرتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ معبود ہے، عابد نہیں ہے. اس کی شان یہ ہے کہ سب اس کی عبادت کریں، وہ کسی کی نہیں کرے گا. وہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کی کوئی نظیر نہیں. تو وہ حکم دے گا کہ کرو، خود بے نیاز ہے نہیں کرے گا، صمد ہے نہیں کرے گا. لیکن ایک بندے ہونے کے ناطے میں نے پوچھ ہی لیا، اے اللہ سب تو ہم سے کرواتا ہے، نہیں کرتا خود. تسلیم، میں عابد ہوں تو معبود ہے، میں ساجد ہوں تو مسجود ہے، میں بندہ ہوں تو خدا ہے، میں مربوب ہوں تو رب ہے، میں کریٹڈ ہوں تو کریٹر ہے، میں مخلوق ہوں تو خالق ہے، میں پراپرٹی ہوں تو مالک ہے. تو کام حکم دیتا ہے، ہم بجا لاتے ہیں. تو کرواتا ہے، ہم کرتے ہیں. حج کروایا، ہم نے کیا. نماز پڑھوائی، ہم نے پڑھا. زکات دلوایا، ہم نے دیا. روزہ رکھوایا، ہم نے رکھا. مگر خود ہم سے کہا سو جاؤ، ہم سو گئے. اٹھ جاؤ، ہم جاگ گئے. نہ تو سوتا ہے نہ جاگتا ہے. تیرے کو نیند ہی نہیں، آپ کو نیند ہی نہیں آتی. ہم سے کرواتے ہیں، خود نہیں کرتے. آپ بے نیاز ہیں اس لیے، آپ صمد ہیں اس لیے. الہ العالمین تو صمد ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے. ہم سے کام کرواتا ہے، خود نہیں کرتا. کوئی ایسا بھی کام بتا دے جو ہم سے کرواتا ہو، خود بھی کرتا ہو. کیا کچھ ایسا بھی ہے؟ نماز کو پڑھواتا ہے، پڑھتا نہیں. روزہ رکھواتا ہے، رکھتا نہیں. حج کرواتا ہے، کرتا نہیں. زکات دلواتا ہے، دیتا نہیں. مگر کوئی کام ایسا بھی ہے جو ہم سے کرواتا ہے، خود بھی کرتا ہو. تو قرآن نے کہا ایک کام ہے، نبی پہ درود بھیجنا. نبی پہ درود بھیجنا، یہ میں بھیجواتا بھی ہوں. نبی پہ درود بھیجنا یہ ایک ایسا کام ہے جو میں بھیجواتا بھی ہوں اور بھیجتا بھی ہوں. تجھ سے کہتا ہوں بھیجو، خود بھی کہتا ہوں. میں نے پہلے اپنا ذکر کیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. لیکن ایک بات سوچنے کی یہاں ہے تاکہ میں آگے بڑھ جاؤں. ان اللہ، بات جب اللہ کی ہے، ملائکہ کی ہے تو یصلون علی النبی ہے صرف. لیکن جب بات مومن کی آئی تو کہا جا رہا ہے صلو علیہ ہے. اسی پر ختم نہیں، وسلموا بھی ہے. یعنی اللہ اور فرشتے تو درود بھیجتے ہیں، مگر اے مومنو جب تم بھیجو تو درود کے ساتھ سلام بھی ہو. درود میں سلامتی بھی ہو. معلوم ہوا کہ یہ لوگ ہی ہیں جو الٹا سیدھا درود بھیج سکتے ہیں، اسی لیے وسلموا سے اس کی تاکید ہو رہی ہے. اور وسلموا بھی ایسا ویسا نہ ہو، تسلیمہ ہو. سلام ایسا ہو جو بھیجنے کا حق ہے. تو میں نے کہا ساتھیوں کا سن، نماز میں پڑھواتا ہوں، پڑھتا نہیں. روزہ رکھواتا ہوں، رکھتا نہیں. حج کرواتا ہوں، کرتا نہیں. زکات دلواتا ہوں، دیتا نہیں. مگر درود بھیجواتا ہوں تو بھیجتا بھی ہوں. جانتے ہو کیوں؟ میں نے کہا فرما، بتا دے. کہا سن، نماز کا تعلق عبادت سے ہے، روزے کا تعلق عبادت سے ہے، حج کا تعلق عبادت سے ہے، زکات کا تعلق عبادت سے ہے. اور میں معبود ہوں، کاہے کو عبادت کروں؟
اس لیے جتنی عبادت کرواؤں گا میں کاہے کو کروں؟ تو عابد ہے تو عبادت کر، تو زاہد ہے تو عبادت کر، تو ساجد ہے تو عبادت کر، تو بندہ ہے تو عبادت کر، میں تو معبود ہوں۔ لیکن سن، یہ سب چیزوں کا تعلق تو عبادت سے، اس لیے میں نہیں کرتا، کرواتا ہوں، مگر درود کا تعلق محبت سے ہے، درود کا تعلق محبت سے ہے، اور محبت کرتا بھی ہوں، کرواتا بھی ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا اب میں سوچ میں پڑ گیا انگلینڈ والوں، اللہ ہی نے تو سب کچھ رسول کو دیا ہے، رسول کو تو دیا ہے۔ آمینہ کے پیٹ میں رسول آئے، اللہ کا کرم ہے، دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اللہ ہی کا کرم ہے، وہ نبی ہیں، اللہ ہی کا کرم ہے، وہ رسول ہیں، اللہ ہی کا کرم ہے۔ قرآن دیا اللہ نے، نماز دیا اللہ نے، شریعت دیا اللہ نے، علم دیا اللہ نے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے محبوب تم کو قرآن پڑھایا۔ یہ جو تم رحمت للعالمین ہو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے ہی تو تمہیں رحمت للعالمین بنایا ہے۔ یہ جو تم مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہو نا، یہ خود تھوڑی قریب ہو، یہ تو میں نے تمہیں بنایا ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اے رسول جو تم احسان ہو یہ میں نے تمہیں بنایا ہے، یہ جو تم رؤوف ہو میں نے تمہیں بنایا ہے، تم جو رحیم ہو میں نے تمہیں بنایا ہے، یہ جو تم رحمت ہو یہ میں نے تمہیں بنایا ہے، یہ جو تم رسول ہو یہ میں نے تمہیں بنایا ہے، یہ جو قرآن تمہیں ملا ہے یہ میں نے تمہیں دیا ہے، یہ جو عظمت ہے یہ میں نے دیا ہے، رفعت میں نے دیا ہے، بلندی میں نے دیا ہے، بلند پائگی میں نے دیا ہے، سیادت میں نے دیا ہے، قیادت میں نے دیا ہے، عظمت میں نے دیا ہے، رفعت میں نے دیا ہے، امامت میں نے دیا ہے، خلافت میں نے دیا ہے، شرافت میں نے دیا ہے، نجابت میں نے دیا ہے، صداقت میں نے دیا ہے، عدالت میں نے دیا ہے، سخاوت میں نے دیا ہے، شجاعت میں نے دیا ہے، صالحیت میں نے دیا ہے۔ اے رسول میں تمہیں دیتا رہا، میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو، میں خالق ہوں تم مخلوق ہو، میں مالک ہوں تم مملوک ہو، میں رب ہوں تم مربوب ہو، میں معبود ہوں تم عابد ہو، میں مسجود ہوں تم ساجد ہو، میں کریٹر ہوں، مگر سن میں بڑا ہو کر دے دے کر کے تجھ سے محبت کرتا ہوں، دے دے کر کے محبت کرتا ہوں، میں دے دے کر کے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ کتنے نمک حرام ہیں، اسلام لیا رسول سے، شریعت لیا رسول سے، نماز لیا رسول سے، روزہ لیا رسول سے، اسلام لیا رسول سے، اسلام لیا رسول سے، کلمہ لیا رسول سے، اور اتنے بے غیرت ہیں کہ لے لے کے محبت نہیں کرتے، لے لے کر کے محبت نہیں کرتے۔ وہ اللہ میں نے کہا مومنوں کو پکارنے پر روکا جاتا ہے، کہیں کون روکتا ہے؟ کہا ایک جماعت ہے، کہ اللہ ایک جماعت ہے، وہ کہتی ہے رسول کو پکارو مت، ایسا رسول پہ سلام مت بھیجو، ایسا وہ جماعت کدھر ہے؟ مجھے ادھر رہتی ہے۔ کہا اچھا اب اس کو میں عادی بنا دوں گا، اسے میں مجبور کر دوں گا کہ وہ رسول کو پکارے، اس کو میں مجبور کر دوں گا کہ رسول پہ سلام بھیجیے۔ اللہ وہ کہتے ہیں میں قادر مطلق ہوں، جو چاہوں کروں۔ وہ جماعت کہتی ہے رسول کو سلام نہیں بھیجنا چاہیے، رسول کو نہیں پکارنا چاہیے، ہاں ایسا کہتی ہے۔ کہا تو اس کو میں نمازی بنا دوں گا۔ وہ رسول پہ سلام نہیں بھیجے گی تو میں اسے پوری جماعت کو نمازی بنا دوں گا۔ اے اللہ نمازی کاہے کو بنا گا؟ کہ جنت کے لیے نہیں، اس کو نمازی جنت کے لیے نہیں بناؤں گا، اظہار حقیقت کے لیے بناؤں گا، اظہار حقیقت کے لیے، سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے اسے میں اللہ جب وہ نمازی ہو جائیں گے تب۔ کہا تو جانتے ہو اپنے گھر میں نہیں سلام بھیجا تھا نا، میرے گھر میں بھیجیں گے، التحیات پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھیں گے، اور پھر بڑے ادب سے بڑی محبت سے بہت فل اٹینشن پے کر کے کہیں گے السلام علیکم ایھا النبی۔ میں انہیں مجبور کر دوں۔ یہ ہاشمی میاں کا موقف بھی آپ نے سن لیا ہے۔ اب چلتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو کی طرف، جو کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ تو چلیں ویڈیو کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ کہاں سے آگے اپنے مولوی لوگ جو تمہیں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مدد وہ اندر سے کھا کے آپ کو اللہ کے فضل سے جو 2 سال کی تجوید کا کورس ہے وہ ہم نے 1.5 گھنٹے میں کور کیا ہے، اس میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں۔ تجوید میری یعنی اسپیشلٹی ہے۔ مرزا صاحب آپ کو کتنی دفعہ بولا ہے کہ یہ ڈنڈیاں نہ مارا کریں؟ پہلے آپ نے خود قاری صاحب سے چھٹیاں کر کے اپنا بیڑا گرد کیا ہے، اور اب آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو 2 سال کا کورس 2 گھنٹے میں کور کروا کے کریں، ایسے نہ کیا وہ تھوڑی بزرگ ہوتا ہے۔ زادوہم، لیکن جو شریعت کی بات ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے، وہ اس کو دیکھو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو دعا میں شریک۔ آپ کو اللہ کے فضل سے جو 2 سال کی تجوید کا کورس ہے وہ ہم نے 1.5 گھنٹے میں کور کیا ہے، اس میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں۔ تجوید میری یعنی اسپیشلٹی ہے۔ تو صرف اور صرف مدد کس سے مانگنی ہے؟ آپ بریلوی بن کے رہو، ہمیں کوئی اشکال نہیں، آپ کو میں بریلوی کچھ نہیں ہوتا بریلوی کہنے سے، آپ کو میں دے دوں کچھ اللہ کے یا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اے لوگوں میں نبی بھی داخل ہیں یا نہیں ہے؟
سب داخل ہے اس میں. انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر و محتاج ہو, کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے ارادے کے بغیر. انبیاء بھی اس میں داخل ہے. انبیاء تو اور زیادہ تواضع کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کی ہے کہ اگر آپ بھی سیدھے راستے سے ہٹے تو آپ کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. حالانکہ نبی کبھی بھی سیدھے راستے سے نہیں ہٹتے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی میرے احکام کے مکلف ہیں, تم بھی میرے احکام کے. یہ تھے مفتی طارق مسعود صاحب جو کہ اپنے خوبصورت انداز میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد نہیں مانگی جا سکتی, ہمیشہ اللہ سے ہی مدد مانگی جائے. اب چلتے ہیں مولانا مکی الحجازی صاحب کے جو کہ حرم میں بیٹھ کر درس قرآن دیتے ہیں, بہت خوبصورت جواب دے رہے ہیں. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے علاقے میں پاکستان میں اہل سنت کے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہم اللہ سے مانگتے ہیں حضور سے بھی مانگ سکتے. اسی کا نام تو شرک ہے کہ جو اللہ کرتا ہے وہ نبی بھی کرتا ہے. اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا ہی تو شرک ہے نا. ادعونی مجھ سے مانگو. اذا سألك عبادی انی قریب اجیب الدعوت الداعی اذا دعان. اللہ کے سوا کسی سے مانگو وہ کفر ہے اور نہ کوئی کچھ دے سکتا ہے. نبی پاک کس سے مانگتے تھے؟ حضور پاک جب بھی دعا مانگتے کس سے مانگتے تھے؟ مقام بدر میں حضور نے کس سے دعا مانگی؟ احد میں حضور نے کس سے دعا مانگی؟ غزوہ تبوک میں حضور نے کس سے دعا مانگی؟ خیبر میں حضور نے کس سے؟ جب حضور اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ہم کیسے حضور سے مانگ سکتے ہیں؟ دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے. ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جا سکتی ہے, کیونکہ نبیوں, ولیوں اور تمام اولیاء کرام نے بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی ہے, کسی اور سے مدد نہیں مانگی. تو اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے, نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنی چاہیے. کیونکہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ایاک نستعین, ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, تو ہمیں صرف اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.